اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیخ معشوق علی صاحب نے 50 سوال تیار کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 50 سوالوں کا جواب چاہیے مجتہدین سے یا ان کے مقلد جو ہوتے ہیں، مجتہدین کے فالوورز جو تقلید کرتے ہیں مجتہدین کی، یا وہ جواب دے دیں یا ان 50 سوالوں کے مجتہدین جواب دے دیں۔ تو یہ پیپر ٹیسٹ ہونے لگا ہے، جیسے ہم اسکول میں جاتے ہیں تو سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو ابھی شیعہ مذہب میں یہ ٹیسٹ پیپر ہے مجتہدین کے اوپر، تو آئیے آپ کو یہ 50 سوال سنواتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ سوال کرنے والے اخباری ہیں اور جن سے یہ جواب طلب کر رہے ہیں وہ اصولی ہیں۔ تو یہ چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنا پڑے گا کہ اخباری اور اصولی یہ کون ہے، اور اخباری اور اصولی دونوں شیعہ ہیں۔ اصولی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب اب بھی موجود ہے، وہ دنیا میں ہے، اور وہ اپنا ایک اس کا سلسلہ ہے، خمینی خامنائی جو ہے یہ نائب امام ہے۔ اخباری کہتے کہ نہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 4 نائب تھے، اس کے بعد احادیث حجت ہے۔ تو یہ مختصر آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ ابھی وہ 50 سوالات جو اخباری پوچھتے ہیں اصولیوں سے، ان کا جواب چاہتے ہیں اخباری اصولیوں سے۔ آپ بھی سنیں، ویڈیو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بالکل سمپل سوالات ہیں۔ اب پبلک کو کیسے پتا چلے کہ واقعی مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے؟ اسی لیے ہم نے کچھ سوالات آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے، اور آسان سوال ہیں، وہ عوامی سوال ہیں۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ واقعی مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے یا نہیں ہے، پبلک سمجھنا چاہتی ہے، ان کو آپ بتائیں۔ سوال ہم کریں گے ایمانداری سے، آپ ان میرے 50 سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ اگر آپ نے ایمانداری سے 50 سوالات کے جوابات دیے، کیونکہ آپ لوگ مجتہدین کی وکالت کرتے ہیں، آپ ان کا دیا ہوا خمس آپ لیتے ہیں۔ اب ہم اپنے انداز سے عوامی طریقے سے جو پبلک سمجھنا چاہے، عام شیعہ سمجھ جائے کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے، ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے۔ عوامی سوالات ہیں، میں نے 50 سوالات لکھے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب آپ نے ان 50 سوالات کے جواب دے دیے تو اگر صحیح دیے تو پھر تو ہمیں کوئی اور ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ مجتہدین کے پاس کتنا علم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1، مجتہد کا لغوی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، مجتہد کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 3، سب سے پہلے مجتہد کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 4، پہلے مجتہد کی فقہی کتاب کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 5، پہلے مجتہد کے بعد ترتیب سے 10 مجتہدین کے نام اور ان کی فقہی کتب کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 6، پہلے مجتہد سے قبل شیعہ احکام دین پر کس طرح عمل کرتے تھے؟ سوال نمبر 7، کیا مجتہد کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے؟ سوال نمبر 8، کیا مجتہد قرآن کو اسی طرح سمجھتا ہے جیسے معصوم امام سمجھتا ہے؟ سوال نمبر 9، کیا مجتہد قرآن کے باطن کو جانتا ہے؟ سوال نمبر 10، سورۃ الواقعہ میں جن مطہرون کا ذکر ہے کیا مجتہد ان میں شامل ہے؟ سوال نمبر 11، کیا مجتہد وارث قرآن ہو سکتا ہے؟ فرمان معصوم سے ثابت کریں۔ سوال نمبر 12، جو قرآن مجید مولا علی علیہ السلام نے ترتیب نزولی کے مطابق جمع کیا تھا، کیا مجتہد کو اس قرآن مجید کی ترتیب نزولی کا 100% علم ہے؟ سوال نمبر 13، کیا مجتہد کو قرآن مجید کی تمام آیات مثلا ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہہ، عام، خاص، مطلق، مقید، مکی، مدنی وغیرہ کا مکمل علم ہوتا ہے؟ سوال نمبر 14، کیا مجتہد قرآن مجید کی تمام متشابہہ آیات کی تعویل کو جانتا ہے؟ سوال نمبر 15، کیا حروف مقطعات کی تعویل کا علم مجتہد کو ہوتا ہے؟ سوال نمبر 16، مجتہد کا اجتہاد پورے قرآن پر ہوتا ہے یا فقط 500 آیات احکام پر؟ سوال نمبر 17، کیا قرآن کے سمجھنے میں مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 18، کیا مجتہد صاحب تمام کتب احادیث کا حافظ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 19،
کیا مجتہد صاحب کو علم رجال کے تمام راویوں کے نام یاد ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 20، مجتہد اور راوی میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 21، کیا راوی کو مجتہد کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 22، محدث اور مجتہد میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 23، مجتہد کو استنباط کا حق کس امام نے دیا ہے؟ سوال نمبر 24، جو چیز حدیث معصوم میں حرام ہو کیا مجتہد اجماع، عقل یا کسی اور طریقے سے اسے حلال کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 25، کیا مجتہد صاحب کی عقل کامل ہوتی ہے؟ سوال نمبر 26، کیا مجتہد صاحب کو نسیان ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 27، کیا مجتہد معصوم ہوتا ہے؟ سوال نمبر 28، کیا شیطان مجتہد کو گمراہ کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 29، کیا مجتہد شیطانی بہکاوے میں آ کر غلط فتویٰ دے سکتا ہے؟ سوال نمبر 30، کیا مجتہد کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوال نمبر 31، کیا شیعہ مجتہد گمراہ ہو کر شیعہ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 32، کیا مجتہد سے دینی احکام سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 33، جب مجتہد کو پتہ بھی ہے کہ وہ غیر معصوم ہے اور غلطی کر سکتا ہے تو پھر اجتہاد کر کے فتویٰ کیوں دیتا ہے؟ سوال نمبر 34، کیا مجتہد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کتنے مقلد ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ سوال نمبر 35، کیا مجتہد اپنے مقلدین کی زبان سمجھتا ہے؟ سوال نمبر 36، اگر مقلد کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہر وقت ہر جگہ سے فوراً مجتہد سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 37، کیا مجتہد اجتہاد کر کے تمام مسائل کا حل 100% نکال لیتا ہے؟ سوال نمبر 38، اگر تمام مسائل مجتہد کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ احتیاط کرنے کو کیوں لکھتا ہے؟ سوال نمبر 39، جو مسئلہ مجتہد عالم کو سمجھ میں نہیں آتا وہ مسئلہ مجتہد غیر عالم کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سوال نمبر 40، اگر چند مسائل مجتہد غیر عالم کو سمجھ میں آتے ہیں جو مجتہد عالم کو سمجھ میں نہیں آتے تو پھر وہ مجتہد عالم کیسے ہو گیا؟ سوال نمبر 41، اگر مجتہدین قرآن و حدیث کے مطابق فتاوے دیتے ہیں تو پھر ان کے مرنے سے ان کے فتاوے کیوں مر جاتے ہیں؟ سوال نمبر 42، بقول آپ کے جدید مسائل قرآن و حدیث میں نہیں ہیں تو مجتہد ان مسائل کا حل کہاں سے لاتا ہے؟ سوال نمبر 43، جب کسی مجتہد سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب کے اختتام پر واللہ عالم کیوں لکھتا ہے؟ سوال نمبر 44، ایک مجتہد کا فتویٰ دوسرے مجتہد کے نام سے بیان کرنا جائز ہے؟ سوال نمبر 45، اگر تقلید میں شرط ہے کہ مجتہد عالم ہو تو پھر سارے مجتہد مل کر یہ ایک مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے کہ ایک مجتہد کو عالم تسلیم کریں؟ ہر مجتہد الگ الگ اپنی تقلید کیوں کرا رہا ہے؟ سوال نمبر 46، وہ حدیث بتائیں جس میں لکھا ہو کہ خمس مجتہد کو دیا جائے۔ سوال نمبر 47، کیا مجتہد عالم کی تقلید اس کے والدین یعنی مجتہد کے ماں باپ پر بھی واجب ہے؟ سوال نمبر 48، اگر مجتہد عالم کا باپ اپنے بیٹے کی تقلید نہ کرے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ سوال نمبر 49، کیا مجتہد کو اپنی نجات کا یقین ہوتا ہے؟ سوال نمبر 50، توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ حلال زادہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مجتہد حلال زادہ ہے؟ تو جی ان کے 50 سوالوں کے اندر ہی مرجعیت کا نظام بے نقاب ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ یہ نظام بے نقاب ہو گیا۔ اس کے جواب جیسے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے ایسے ہی ان کے جواب بھی بنانے چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ایسے کہ عام انسان بھی اس کے جواب دے سکتا ہے، جو فکر و سوچ رکھتا ہے، دین کو تھوڑا بہت جان، ایک معمولی شیعہ اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ ان سوالات کے جواب دے سکے۔ میں ویڈیو کے دوران تھوڑے تھوڑے جواب میں بھی دے رہا تھا، سر ہلا رہا تھا۔
اصولی حضرات کو مولویوں کو چاہیے کہ ان کے جوابات تیار کر کے وہ دیں. وہ میرے خیال سے جوابات شاید نہ تیار نہ کر سکیں گے، کیونکہ جب وہ جوابات تیار کریں گے تو بے نقاب ہو جائیں گے. وہ مولوی سسٹم جو ہے وہ چین ٹوٹ جائے گی. یہ مشوق صاحب انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جواب ملے، تو یہ ویڈیو میں نے دیکھی نیٹ کے اوپر، تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیوز کو پروموٹ کیا جائے. تو اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس دور کے اخباری یہ بات کر رہے ہیں. علامہ فاضل علوی جو کہ فیصل آباد سے تھے، پنجابی میں مجلس پڑھتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں مجتہدین کے بارے میں. اور جیسے یہ مولوی خامنئی کو، خمینی کو امام لوگ کہتے ہیں، امام خامنئی، امام خمینی. اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھیں. پتہ نہیں بندیاں کیڑے نک کیڑے بندے نو امام سد لیا. شیعہ مذہب دی صداقت دا ترا امتحان اس بات تے مبنی ہے کہ اگر شیعہ غیر نو امام مندا ہوندا، 12 تو ہٹ کے 13واں امام بناونا ہوندا، رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دے امام کٹھے کرے تے غازی دی جتی دی تھوڑی نہیں. لجپال بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، غازی بھی ہے، قمر بنی ہاشم بھی ہے، پتر بھی علی دا، ویر بھی حسنین دا، لیکن امام نہیں. پھر مننا پائے گا. ساڑی امامت دے پسے پشت ایک بہت بڑا راز ہے. اسی عباس نو لجپال منیا، حاجت روا منیا، غازی منیا، قمر بنی ہاشم منیا، پتر علی دا منیا، ویر حسنین دا منیا. جدو امامت دی گل آئی اسی پرک کے نہیں ڈٹھا. آؤٹ آف سینس جس مذہب نے ایسی شخصیت نو امام نہیں منیا، اور تیرے کوفے دے کسائی نو امام کیویں مان سکدے؟ اگر کسی نو بہادری تے مانے، غازی جا بہادر کوئی نہیں. بے شک. تو یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی کہ اخباری جو لوگ ہیں جو احادیث کو فالو کرتے ہیں وہ مرجعیت کے شروع سے خلاف رہے ہیں، مولوی سسٹم کے شروع سے خلاف رہے ہیں. وہ پرانے علماء ہو یا نئے علماء ہیں یا اس دور کے علماء ہیں. جیسے اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی احادیث حجت ہے، 14 معصومین حجت ہے، ان کی احادیث سے اپنی زندگی کے مسئلے حل کیے جائے. تو مولوی اپنے دماغ سے فتویٰ دیتا ہے تو یہ قیاس جو ہے یہ دین میں غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ اہل بیت کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ فیصلہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں کرنا ہے کہ یہ جو 50 سوالات ہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. 50 کامنٹ سیکشن میں بس آپ نے یہ کامنٹ سیکشن میں بھر دینا ہے کہ 50 سوالات جائز ہیں یا ناجائز ہیں. بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، بہت شکریہ ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دینے کے لیے. ہماری دیگر اچھی ہم ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں. ہماری دیگر ویڈیو دیکھنے کے لیے اینڈ اسکرین میں ہماری پلے لسٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، اس پر جائیں اور ہماری اور ویڈیوز پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ انفارمیشن اور بہت اچھی ہیں. میں نے محنت کر کے بنائی ہیں آپ کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توفیہ علی مدد.